انسان نے کہ دیکھو انبیاء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، پیرانے پیر زندہ ہیں، قرآن نے زندہ کہا ہے، لیکن آگے کیا کہا؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری عقل اتنی پہنچ والی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کا شعور و ادراک کر سکو، اس کے بارے میں سمجھ سکو۔ یہ یہود و نصارہ کی جو حرکتیں تھی کہ قرآن کی کتاب کے آدھے حصے کا، توریت کے بعد حصے پہ ایمان لاتے، بعض کو چھوڑ دیتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک حصے پہ ایمان لائے، ایک حصے کو چھوڑ بیٹھے اور پکارنا شروع کر دیا، یا غوث مدد، یا داتا مدد۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بندے کو شرک میں بھی داخل کر دیتی ہیں، اور کہاں صبر اور کہاں ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبر انبیاء کی صفت ہے۔ صبر کس کا کام ہے؟ صبر کرنے والا نبیوں کے درجہ پاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذو الکفل علیہ السلام سب صبر کرنے والے بندوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ اے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، بتا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ والد محترم، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے بندوں میں سے پائیں گے۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا، ابراہیم نے بھی صبر کیا اور اسماعیل نے بھی صبر کیا، اور صبر کا انجام اور صبر کا نتیجہ دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ اسلام کا ایک رکن مکمل طور سے مقرر کر دیا حج، کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہو رہی ہے، چاہے طواف کعبہ ہو، یا چاہے صفا مروہ کی سعی ہو، چاہے رمی جمار ہو، چاہے منا ہو، چاہے عرفات ہو، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ ابراہیم خلیل اللہ کو یاد کریں گے، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ کل من الصابرین، یہ تو میرے صبر والے بندوں میں سے تھے، اللہ نے صبر کا ان کو یہ انجام دیا اور یہ نتیجہ دیا۔ صبر کا یہ مقام ہے۔ مسند احمد کی ایک مشہور حدیث دیکھیے، عمرو بن ابی ابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من تبعک علی ھذا الامر، آپ یہ جو دعوت لے آئے ہیں، دعوت و تبلیغ لائے ہیں، اسلام کی دعوت کو کس نے قبول کیا؟ آپ نے فرمایا کہ حر و عبد، آزاد بندوں نے بھی قبول کیا، غلاموں نے بھی قبول کیا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آج مسلمان کہتا ہے کہ اسلام اسلام، لیکن اسلام کے بارے میں نہیں جانتا کہ اسلام کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے اسلام۔ اسلام کو مسلمان خود نہیں جانتا۔ عمرو بن ابی ابصہ نے پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ طیب الکلام، اچھی گفتگو کرنا یہی اسلام ہے، وَإِطْعَامُ الطَّعَامُ، اور کھانا کھلانا یہی اسلام ہے۔ اچھی گفتگو، آج یہ مزاج ہے کہ اگر کسی کے پاس داڑھی ہے یا نمازی ہے تو کہیں گے کہ دیکھو متوا بنتا ہے، سیدھے بات بھی نہیں کرتا ہے نا، یہ غلط چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے داڑھی والے اور بے نمازی سب اچھی طرح بات کرتے ہیں، وہ تو ایک سے ایک شیطان اس میں ملیں گے، لیکن چونکہ انسان نمازی والوں، نماز پڑھنے والوں کو، داڑھی والوں کو ذرا ایک الگ نظر سے دیکھتا ہے کہ شاید یہی اللہ والے ہیں اور یہی اللہ کے پہنچے ہوئے بندے ہیں۔ تو اسلام کی جو تعریف آپ نے کی کہ طیب الکلام، اچھی گفتگو کرنا یہ اسلام ہے، کھانا کھلانا یہ اسلام ہے۔ میں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصبر والسماحہ، صبر کرنا، درگزر کرنا۔ اس ایمان جس قدر مضبوط ہوگا بندہ اسی قدر صبر کرے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کا ایمان تھا اللہ پہ، صبر کا کہا کہ میں صبر کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، یعقوب علیہ السلام کا ایمان تھا۔ ایمان ہے تو صبر آئے گا، ایمان نہیں ہے تو صبر کہاں سے آئے گا؟ بے صبرے کے پاس کہاں سے ایمان رہے گا؟ تو فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ ای الاسلام افضل، اسلام تو ٹھیک ہے یہ خوبیاں ہیں، اسلام کی سب سے بہترین شکل کیا ہے؟ کون سی صورت ہے جو بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ اسلام بہتر ہے یا سب سے بہترین شکل ہے کہ مسلمان کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، یعنی زبان سے کسی کو برا نہ کہے، ہاتھ سے کسی کو مارے پیٹے نہ۔ پھر میں نے کہا کہ ای الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کون سا؟ ایمان کی سب سے بہترین شکل کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خلق حسن،
بہترین اخلاق یہ بہترین ایمان ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ ای الصلاۃ افضل، سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس میں اپنے رب سے لمبی دعا کی جائے، لمبا سجدہ کیا جائے، لمبی آرزو کی جائے۔ میں نے پوچھا کہ سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر اس چیز کو ترک کر دو جسے تمہارے رب نے ناپسند کیا ہے۔ اپنے رب کی ناپسندیدہ چیزوں سے ہجرت کر کے پسندیدہ چیزوں کی طرف چلے جاؤ، کفر سے ہجرت کر کے اسلام کی طرف آؤ، شرک سے ہجرت کر کے توحید کی طرف آؤ، اور اس طرح سے تم اپنی ہجرت کو تقویت دو اور مضبوط کرو۔ یہ ہے اسلام کا تعارف اور اسلام کی ایمان کی ہجرت کی ایک بہترین تشبیہ۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، ایک سیاہ فام کالی کلوٹی عورت آئی، تو فرمایا کہ یہی عورت جنتی ہے۔ اس عورت کا جنتی ہونے کا ذکر کیا گیا۔ وہ کس طرح سے؟ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ ان سے عطا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، مرگی کی بیماری جس میں آدمی تڑپڑاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، ناک کے بل منہ کے بل۔ تو اس نے کہا کہ میں گر جاتی ہوں، میرا جسم کھل جاتا ہے، میرے شرمگاہ کے حصے کھل جاتے ہیں، میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تم چاہو اس بیماری پہ صبر کر لو تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں اللہ تمہیں اچھا کر دے گا۔ سوچئے، بیماری ہے، جسم تڑپ رہا ہے، مرگی کی بیماری۔ آج ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کلمہ کفر بھی کہلوا لے کہ یہ کام کرو تو اچھے ہو جاؤ گے، مریض کہے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس عورت کا ایمان دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر تم چاہو تو صبر کرو، اس کے بدلے جنت ہے، اور چاہو تو پھر دعا کر دوں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی، بس اللہ سے اتنا دعا کر دیجئے کہ جب میں بے ہوش ہوتی ہوں یا گرتی ہوں زمین پہ تو میری بے پردگی نہ ہونے پائے، میں بیماری پہ صبر کر لوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس کے بعد اس کی بے پردگی جو ہوتی تھی ختم ہو گئی اور اللہ کی بشارت، نبی کی بشارت مل گئی۔ یہ ہے صبر کا مقام، بیماریوں میں صبر کا مقام۔ یا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صبر قرآن میں ہے کہ وہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له، ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے رب مجھے تو بڑی پریشانی، بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ مورخین اور مفسرین نے لکھا کہ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار تھے، صاحب فراش تھے۔ 2-4 دن کی بات نہیں ہے، 2-4 مہینے اور 2-4 سال کی بات نہیں ہے، 18 سال صاحب فراش تھے، لیکن کلمہ کفر کبھی نہیں کہا، ناشکری کبھی نہیں کی، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے اور صبر کرتے رہے، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا۔ تو اس لیے صبر کا جو درجہ ہے وہ دنیا میں بھی اونچا ہے اور آخرت میں بھی اونچا ہے۔ اور ترغیب و ترہیب میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے، محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو آزماتا ہے، جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس قوم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اب اس آزمائش میں جو صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر کا بدلہ دیتا ہے، اور جو گھبرا جاتا ہے تو گھبرا کر کے اسے کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو مصیبتوں میں صبر کرنا یہ اللہ کی مدد کا، اللہ کی رحمت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے مصیبتوں میں صبر کرنا یا بڑے بڑے حادثات میں صبر کرنا ہے، قرآن پڑھیے، یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، انبیاء کی زندگی کو دیکھیے کہ اللہ کے کتنے قریبی تھے، لیکن اللہ نے انہیں بھی آزمایا۔ آنکھ کا چلا جانا، کسی کی آنکھ چلی جائے، کسی کا گردہ فیل ہو جائے یا اور کوئی بیماری ہو جائے تو یہ ایک بڑا اہم سانحہ ہے، خاص طور سے کسی کی آنکھ چلی جائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی چلی گئی تھی بچپن میں، بہرحال ان کی والدہ نے دعا کیا اور اللہ نے ان کو شفا دیا۔ اسی طرح سے